کہتا ہوں کہ اگر بخاری میں مسلم میں کوئی چیز آئی تو میں مانوں گا. آپ مجھے بخاری دکھا کے کہنا یہ دیکھو یہ بھی بخاری میں لکھا ہے اس کو بھی مانو, میں وہ مانوں گا. تو اب ہم آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں کہ دیوانگی تو صرف اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے گستاخی کی تو بیڑے گرک ہو جائے گا. تو سر مجھے چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پہ بتائیں اب آپ کیا حکم لگاتے ہیں کہ کوئی بات مجھے قرآن اور حدیث سے دکھائیں گے, میں کیوں چڑھوں گا؟ میں چڑھتا ہی اس وقت جب آپ باپوں کی باتیں. مفتی طارق مسعود صاحب تو وہ پچھلے 2-3 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ جی, اور وہ اس میں بڑے بعض اوقات متکبرانہ جملے بھی بول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو 2 منٹ کے لیے میرے سامنے بیٹھ دو, یہ ویڈیو بنانا چھوڑ دے گا, یہ زہر کا پیالہ پی لے گا. لیکن آپ دیکھیں میں نے کبھی بھی ان کے لیے اس طریقے سے الفاظ یوز نہیں کیے. تو وہ ابھی پچھلے دنوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی رمضان سے پہلے جو 1 ملین کراس کر گئی, میں نے اسے بالکل اگنور کیا, جس طرح میرا ایک سٹائل نہیں ہے. الٹیمیٹلی جب سب لوگوں نے کہا کہ جی ایک دفعہ ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی میں خود آ جاتا ہوں, تو پھر ہم نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں. لیکن وہ آئیں گے بھی نا انشاءاللہ تعالی. ویسے تو میں نے کہا کہ وہ قیامت تک نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے اپنے لوگ ان کو روک دیں گے کہ وہ ان ٹاپکس میں ہم سے بات کر نہیں سکتے, کیونکہ میں اس پورے سسٹم کا حصہ رہا ہوں. مجھے سمجھ ہے کہ ان کے پاس کیا علمی دلائل ہیں. میں ان کے دلائل بھی ایک طرف رکھ کے نا اور پھر دوسری طرف سے خود جواب دوں نا, تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن وہ آئیں, تشریف لے کے آئیں. آپ کی طرف سے کبھی چیلنج نہیں, دعوت ہے مفتی طارق مسعود جی بار بار. وہ تو میرے بھائی ان کے تو کامنٹس نیچے سے ڈیلیٹ کر رہے ہیں. اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو چیلنجز میں نے کیے ہیں میں ان پر بات کروں گا اور مفتی صاحب المہند المفند پہ جو میں سوال کروں گا اس کا جواب دیں گے, تو جس دن یہ کلپ اپلوڈ ہو گیا تو میں انشاءاللہ اپنا ٹائم بتا دوں گا کہ میں کب سفر کر رہا ہوں جہلم کا اور میں کب بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جہلم, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ, آپ تشریف لائیں. اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ, اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں. مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں, اور مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے. اب میری خواہش ہے, بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا, سر مفتی صاحب ویلکم, تشریف لے آئیں, ہم ریڈی ہیں. 5 اکتوبر 2021 میں اس وقت جہلم میں ہوں. آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں, اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا, اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت عرصے سے یوٹیوب پہ ایک ملاقڑہ سے چل رہا ہے. وہ آ رہے ہیں, یہ نہیں آ رہے, وہ بلا رہے ہیں, یہ نہیں جا رہے, کچھ ایک عجیب سی سچویشن چل رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھوں گا انشاءاللہ, اور 1.5 گھنٹہ ہم المہند المفند کے ان عقیدوں پہ بات کریں گے جن کے بارے میں انجینئر صاحب بہت عرصے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں, اور کوئی بھی میرے سامنے ان مسائل پہ بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتا. یہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اصولی بات کریں, تو ان کو ان کے ساتھ والے لوگ ہی روک دیں گے. بڑے بڑے دیوبندی علماء یہاں پہ آتے ہیں, اور وہ جو ان کی آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں نا بڑوں کی, پنجاب کے جو دیوبندی علماء ہیں, وہ کہتے ہیں وہ بلا جائے وہ نہ جانا, ٹھیک ہے نا جی, جب مرضی لے آئیں آپ. جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں, آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر. تو میں انجینئر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں جہلم آ چکا ہوں. ان عقائد پر جو 3 عقائد آپ نے ہائی لائٹ کیے, ان 3 عقائد پر آپ سے انشاءاللہ میں 1.5 گھنٹہ بات چیت کروں گا, اور پھر انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ ہم آپ نے جو قرآن و سنت میں تحریفات کی ہیں, اور خاص صحابہ کرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں, ان پہ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں, تو انشاءاللہ پھر ہم 1.5 گھنٹہ ان ٹاپک پہ بھی بات کریں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اگر آپ اسے عقیدے کا مسئلہ سمجھتے ہیں تو آ جائیں, اس کو عقیدے میں شامل کر لیں. یہ بھی ایک سوال ایڈ کر لیں. اگر آپ اس کو آسان سوال سمجھتے ہیں, یہ سوال آپ کی زندگی کا سب سے مشکل سوال ہوگا. لیکن میں 48 گھنٹے جہلم کے اندر بیٹھ کے انتظار کروں گا انجینئر صاحب کے رپلائی کا. اگر پازیٹیو رپلائی آتا ہے, اور یہ رپلائی یوٹیوب پہ آنا چاہیے, یہ ٹیلی فون پہ یا واٹس ایپ پہ نہیں, یوٹیوب پہ وہ اپنا رپلائی ریکارڈ کروائیں کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب جہلم آ چکے ہیں, بہت کروا دیں. ایک دن راتوں رات مفتی صاحب کراچی سے اڑے اور سیدھا جہلم جا کے جہاز سے اترے, اور پھر وہاں پہ ایک ویڈیو شوٹ کرائی شاندار چوک میں, اور وہیں سے پھر فرار ہو گئے. اور پھر 48 آورز کے بعد آئے جہلم کا جو سرکاری ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کرائی, وہاں سے پھر راتوں رات فرار ہو گئے, اور یوں مفتی صاحب فاتح جہلم ہو گئے. اور بریلوی جو ہے وہ کہتے تھے بولو جی فاتح جہلم آ گیا. حالانکہ مفتی صاحب محمد المفند کا دفاع کرنے آئے تھے, جس میں لکھا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی اور اس کی پوری جماعت جو ہے کہ شیطانی لشکر جو ہم دیوبند رضی اللہ عنہم کے اوپر حملہ آور ہوئی ہے. اگر وہ اس چیز میں جیت گئے ہیں تو وہ پھر اس چیز میں بھی جیت گئے ہیں جو محمد المفند میں بریلویوں کے امام کے خلاف لکھا ہے.
खैर लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी कि जब जेहलम में मुफ्ती साहब आए थे इंजीनियर भाग गया, और जब मुफ्ती साहब का नाम लिया जाता है तो इंजीनियर भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मेरी बात सुने, जो फातेह जेहलम है अगर उसको दोबारा उसी बंदे के साथ मुठभेड़ कराई जाए ना तो उसको कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन मुफ्ती साहब तो खुद कहते हैं कि ये मेरी बचपन की ख्वाहिश है। तो मुफ्ती साहब का चैलेंज एक बार फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुफ्ती साहब जब आए थे जेहलम में तो उन्होंने एक बयानिया रिकॉर्ड कराया था कि मुझे सिक्योरिटीज के भी इशू थे, मुझे फलां भी था, मुझे कोई ये भी डर था कोई मार देगा। तो ठीक है, अली भाई ने उनके इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया, उनकी सिक्योरिटी के जो इश्यूज थे वो भी दूर कर दिए। अब तो कोई बहाना नहीं ना रह गया, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा है कि हमारे पास ऑनलाइन बात करने का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। अब ये वीडियो और हमारे स्टूडेंट्स क़यामत तक, इवन आपके अपने स्टूडेंट्स भी आपको बार बार उभारेंगे कि आ जा भाई, अब सिक्योरिटी इशूज भी खत्म हो गए, मौलवियों वाला भी खत्म हो गया, तू 1000 मौलवी अपने साथ बिठा ले, कैमरे पे अकेला ऑनलाइन बैठ आके बात कर, ठीक है जी। तो ये इंशाअल्लाह ताला हमारे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि अब मुफ्ती साहब को आपने एहतराम के दायरे में, जो उन्होंने मुझे गालियां दी छोड़ दें। हालांकि हजरत अली के वाले से उन्होंने बात की थी, मैं इनको वल्नरेबल कर सकता था, मैंने नहीं किया, आगे भी मैं करूंगा। हम भी मौला अली के मानने वाले हैं, गालियां देने वाले बनू भैया के मानने वाले हैं, हम तो गालियां खाने वाले हैं, मौला अली के मानने वाले हैं। हम इंशाल्लाह गालियां खा के भी इनको दुआएं देंगे, बेफिक्र रहे आप। ये चूंकि बनु मैया के पैरोकार हैं तो उनका तो काम ही गालियां निकालना है। मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह के मुफ्ती साहब फौरन आके एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें बड़ा शौक है बात करने का, तो वो आए ऑनलाइन हमारे चैनल पे कहेंगे, जो शाहिद और बिलाल चैनल पे, तो मैं तो आता हूँ लाइव, अल्हम्दुलिल्लाह साल 1 से आ रहा हूँ, वहां पे आना है, वहां पे आ जाए। हर जुम्मे को मैं लाइव होता हूँ, आप आके अपने ऑफिशियल अकाउंट से कमेंट्स करें, आपको लिंक भेजेंगे, ज्वाइन करें। आप कहेंगे कि आपका कोई चैनल है, उसमें भी मैं आने के लिए तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला, मैं आगे उसे ज्वाइन करूंगा। लेकिन तरीका ये होगा कि 10 मिनट आप अपना मुकदमा रखेंगे, 10 मिनट मैं रखूंगा। ये मुकदमा हमने अवाम के सामने रखना है, एक दूसरे के सामने नहीं रखना। आप भी अपने दलाइल रखेंगे, मैं भी अपने दलाइल रखूंगा। ताकि उस्मानी साहब को भी अगर बिठाना चाहते हैं आप बिठा लें, मुफ्ती मुनीब साहब को बिठाना चाहते हैं उनको बिठा लें, साजिद मीर साहब अहले हदीस के उनको बिठाना चाहते हैं आप उनको, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई नहीं है। लेकिन ऑनलाइन बैठे, फेस पे आप आएंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें। आप ऐसे ही कहते हैं मैं तीनों का नुमाइंदा बन के आ रहा हूँ, आप मरे हुओं के जिंदों के नुमाइंदे भी बन के आए, अल्हम्दुलिल्लाह अकेले हम कुरान और सुन्नत के दलाइल में आपको नाको चने चबवाने के लिए काफी इंशाअल्लाह। टाइम क्या तक है,